दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों की नुमाइंदा तंजीम OIC का दूसरा इजलास 1974 में लाहौर में मुनक्किद हुआ। तारीख का मुताला किया जाए तो इस लाहौर समिट में शिरकत करने वाला हर एक मुस्लिम लीडर आलमी ताकतों को खटक रहा था। तभी तो उन मुस्लिम रहनुमाओं में से एक एक को करके आलमी ताकतों ने ज़िबा कर डाला। मुस्लिम ब्लॉक की ख्वाहिश रखने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो से लेकर शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज तक 8 मुसलमान हुक्मरानों के दर्दनाक अंजाम की कहानी आपके साथ शेयर की जाएगी। आप देख रहे हैं इलेक्शन बॉक्स। मैं हूं सादिया जफर। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। 1969 में कायम होने वाली OIC का पहला इजलास मराकश में हुआ, जबकि 1974 में 22 से 24 फरवरी तक इस्लामी मुल्कों की तंजीम OIC का दूसरा इजलास लाहौर में मुनक्किद हुआ था। जुल्फिकार अली भुट्टो मेजबान थे और दुनिया भर के मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान मेहमान। हम ताबा अबद सैयो तगय्युर के वली हैं, हम मुस्तफवी 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 हैं। लाहौर में पंजाब असेंबली की बिल्डिंग में इजलास हुआ, जिसमें सऊदी अरब के फरमारवा शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद सबसे नुमायां थे। उनके अलावा लिबिया के मोअम्मर कज़ाफी, मिस्र के अनवर सादात, शाम के हाफिजुल असद, उर्दन के शाह हुसैन, मुत्तहिदा अरब अमारात के राशिद बिन सईद अल मक्तूम, फलस्तीन के यासिर अरफात और बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान समेत दर्जनों मुस्लिम मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद थे। याद रहे कि इस कॉन्फ्रेंस में शेख मुजीबुर रहमान को दावतनामा भेजा गया और पाकिस्तान ने बिलाखिर बांग्लादेश को तस्लीम कर लिया। तब जमात इस्लामी समेत अपोजिशन जमातों ने बांग्लादेश नामंजूर के नारे लगाते हुए भुट्टो साहब को आड़े हाथों लिया। तो आइए अब एक एक करके ये जान लेते हैं कि लाहौर समिट में शिरकत करने वाले कौन कौन से इस्लामी मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स को चुन चुन कर मार डाला गया। मुसलमानों की अकीदतों के महवर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब के बानी अब्दुल अजीज आले सऊद के साहबजादे शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज नवंबर 1964 में बादशाह बने और वो 10 सालों तक खादिमुल हरमैन शरीफैन रहे। लाहौर समिट में शरीक सरबराहानी मुमलिकत की रहाइश के लिए हुकूमत ने दर्जनों कोठियों और बंगलों का इंतखाब करते हुए उनके मालिकान से दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान के मेहमान आपके घर में कयाम करेंगे। ऐसा बताया जाता है कि शाह फैसल की रिहाइश के लिए अदाकार मोहम्मद अली की गुलबर्ग में वाक़े कोठी का इंतखाब किया गया था। लाहौर समिट के मौके पर उस वक्त रिक्कत आमेज मनाजिर देखने को मिले। जब शाह फैसल बादशाही मस्जिद के दरवाजे से दाखिल हुए तो अल्लाह अकबर के नारों से फजा गूंज उठी। ये सारे मनाजिर सरकारी नशरियाती इदारे PTV पर लाइव दिखाए जा रहे थे। उस मौके पर अवाम में तशवीश की लहर दौड़ गई, जब कई मिनट तक टीवी स्क्रीन म्यूट हो गई। बाद में बादशाही मस्जिद की OB वैन पर मुतय्यन इंजीनियर ने बताया कि उबैदुल्ला बेग शाह फैसल और मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा का जिक्र करते हुए अश्कबार हो गए थे। मारूफ कंपेयर उबैदुल्ला बेग रोते रोते शिद्दत जज्बात से बेहोश हो गए, इसलिए कुछ देर तक PTV पर बगैर आवाज के फुटेज चलती रही। अगले बरस 25 मार्च 1975 जब इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 12 रबीउल अव्वल था, उस रोज शाह फैसल अपने ही भतीजे फैसल बिन मसाद के हाथों मार दिए गए। याद रहे कि फैसल बिन मसाद एक वफ्द में शामिल थे। उन्होंने अपने जुबे में रिवॉल्वर छुपा रखा था। मौका मिलते ही उन्होंने शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज पर 2 गोलियां चलाई। कातिल को मौके पर ही दबोच लिया गया और 18 जून 1975 के रोज उसका सर कलम करके सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के चौक पर सरेआम लटका दिया गया। यहाँ मैं आपको बताती चलूं कि इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद और पाकिस्तान के टेक्सटाइल सिटी फैसलाबाद का नाम शाह फैसल बिन अब्दुल अजीज आले सऊद से मंसूब है। लाहौर समिट में शाह फैसल के साथ लिबिया के मोअम्मर कज़ाफी देखे जा सकते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के जाती दोस्त कर्नल मोअम्मर कज़ाफी 42 सालों तक अरब जमहूरिया लिबिया के स्याह सफेद के मालिक रहे। कर्नल कज़ाफी का शुमार अपने वक्त के ताकतवर तरीन आलमी रहनुमाओं में होता था। ट्यूनिस से शुरू होने वाली अरब स्प्रिंग ने लिबिया को भी अपनी लपेट में ले लिया, तो फिर अक्टूबर 2011 में कर्नल कज़ाफी अचानक गायब हो गए। फिर टीवी चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चली कि कर्नल कज़ाफी को बागियों ने अपनी हिरासत में ले लिया है। उस मौके पर एक वीडियो भी सामने आई जिसमें कर्नल कज़ाफी खून में लथपथ और बेबसी के आलम में नजर आ रहे थे और फिर उन पर तशद्दुद करते करते उनकी जान ले ली गई। मैंने अपनी एक वीडियो में आपको बताया था कि जब मोअम्मर कज़ाफी को कत्ल किया जा रहा था
تو اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ لاہور کا قذافی اسٹیڈیم معمر قذافی کے نام سے منسوب ہے۔ 1974 تک بنگلہ دیش اور پاکستان میں تناؤ اور سرد مہری کی کیفیت تھی۔ بنگلہ دیش نے اپنے وزیر خارجہ کو نمائندگی کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی خواہش اور درخواست پر مصر کے صدر انور سادات اور یاسر عرفات خصوصی طیارے پر ڈھاکہ پہنچ گئے اور شیخ مجیب الرحمان کو کانفرنس میں شرکت کروانے کے لیے اپنے ساتھ لے آئے۔ باغا باندھو کہلائے جانے والے بنگلہ دیش کے بانی شیخ مجیب الرحمان نے لاہور سمٹ میں پنجاب اسمبلی میں تقریر بھی کی تھی۔ شیخ مجیب الرحمان کا دی اینڈ بھی بڑا دردناک تھا۔ 15 اگست 1975 کے روز جب انڈیا اپنا قومی دن منا رہا تھا تو اسی روز بنگلہ دیشی فوج کی بغاوت شیخ مجیب الرحمان کو لے ڈوبی۔ ان کے گھر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور ذاتی محافظوں کو ایک ایک کر کے مار دیا گیا۔ ایسے میں شیخ مجیب الرحمان گھر کی بالائی منزل سے نیچے آئے اور وہ فوجی سے مخاطب ہوئے، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو پھر اس نے جواب دیا، ہم آپ کا بندوبست کرنے آئے ہیں۔ تب شیخ مجیب نے زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، مجھے پاکستانی فوج نہ مار سکی، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم مجھے مارو؟ فوجی آپریشن میں شیخ مجیب الرحمان خود، ان کی اہلیہ اور تینوں بیٹوں سمیت خاندان کے 18 افراد کو گولیوں سے بھون ڈالا گیا۔ صرف ان کی صاحبزادیاں شیخ حسینہ اور شیخ ریحانہ زندہ بچیں جو اس وقت بیرون ملک تھیں۔ یاد رہے کہ مقتولین میں شیخ مجیب کا سب سے چھوٹا بیٹا شیخ رسل بھی شامل تھا، جس معصوم کی عمر صرف 10 سال تھی۔ کتابوں میں تحریر ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کی لاشیں 3 دن تک اسی مکان میں پڑی رہیں۔ 3 دن کے بعد فوجی کمانڈروں سے خصوصی اجازت لی گئی اور پھر جا کر تجہیز و تدفین کی گئی۔ لاہور سمٹ کے دوران بادشاہی مسجد میں لی گئی اس فوٹو میں بائیں جانب یاسر عرفات دیکھے جا سکتے ہیں۔ یاسر عرفات کا نام پہلی بار 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد بیت المقدس پر اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خلاف مزاحمتی تحریک کے قائد کے طور پر ابھرا تھا۔ صرف 5 فٹ 4 انچ قد کے یاسر عرفات عرب ورلڈ کی ایک کرشماتی شخصیت تھے۔ سابق فلسطینی صدر یاسر عرفات نومبر 2004 میں 75 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی بیوہ نے ایک غیر ملکی جریدے سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ یاسر عرفات کو قتل کیا گیا ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ وہ براہ راست کسی کو نامزد نہیں کر سکتی کیونکہ دنیا بھر میں ان کے کئی دشمن تھے۔ یاد رہے کہ سوئٹزرلینڈ کے فورینزک ماہرین کے مطابق فلسطین کے مرحوم صدر کے جسم میں تابکار مادے پولونیم کی کافی زیادہ مقدار ملی تھی۔ فخر ایشیا اور قائد عوام کہلائے جانے والے پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا شمار بھی قتل ہو جانے والے عالمی رہنماؤں میں ہوتا ہے۔ ان کے عدالتی قتل کی تفصیل کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی۔ نواب قصوری قتل کیس میں پنڈی کی سینٹرل جیل میں پھانسی کے مجرم ذوالفقار علی بھٹو نے جیل سپرنٹینڈنٹ سے کہا، مجھے داڑھی بنانے کی اجازت دی جائے، میں مولوی کی طرح اس دنیا سے نہیں جانا چاہتا۔ 4 اپریل 1979 کو رات 2 بجے راولپنڈی کی سینٹرل جیل میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کے لیے لایا گیا۔ مجسٹریٹ نے تارا مسیح جلاد کو لیور کھینچنے کا اشارہ کیا تو اس وقت بھٹو صاحب کے آخری الفاظ تھے، فنش اٹ، اور یوں ایک عہد اپنے اختتام کو پہنچا۔ 74 میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس میں انور سادات بھی پاکستان آئے تھے۔ دریائے نیل ریجن کے غریب گھرانے میں جنم لینے والے انور سادات 1970 سے لے کر 1981 تک مصر کے صدر رہے۔ انور سادات کے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کی دیر تھی کہ عوام ان کے خلاف ہوتی چلی گئی۔ موت سے 2 سال قبل انور سادات نے اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ یاد رہے کہ انور سادات اسرائیل کے ساتھ امن قائم کرنے والے پہلے عرب رہنما تھے۔ ایسے میں پرتشدد مظاہرے اور دنگے فساد ہونے لگے۔ 6 اکتوبر 1981 کو جب انور سادات قاہرہ میں فوجی پریڈ کا جائزہ لے رہے تھے تو ان پر گولی چلائی گئی۔ لہو لہان صدر کو ملٹری ہاسپٹل لایا گیا لیکن وہ جان کی بازی ہار گئے۔ یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سال 1978 میں انور سادات اور اسرائیلی وزیر اعظم مناخم بیگن کو مشترکہ طور پر امن کے نوبل انعام سے نوازا گیا تھا۔ لاہور میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس کے دوران صدام حسین عراق کے نائب صدر تھے۔ 40 سال تک عرب ملک عراق پر حکومت کرنے والے صدر صدام حسین کا شمار دنیا کے بڑے رہنماؤں میں ہوتا تھا۔ ہمارے چینل پر صدام حسین کی بائیوگرافی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا تھا
کہ ایک غریب فیملی میں پلنے والا یتیم بچہ خطے کے اہم ترین ملک عراق کا سربراہ کیسے بنا۔ ایک زمانہ تھا کہ صدام حسین امریکہ بہادر کی آنکھ کا تارا تھے، پھر وہ اسی امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے تو عالمی طاقتوں نے انہیں ٹھکانے لگانے کا منصوبہ بنایا۔ عراق پر جوہری ہتھیاروں کی تیاری کا الزام لگا کر مارچ 2003 میں حملہ کر دیا گیا اور عراقی دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کر لیا گیا۔ صدر صدام کے دونوں بیٹوں کو شمالی شہر موصل میں حملہ کر کے قتل کر دیا گیا۔ صدر صدام کچھ عرصے تک روپوش رہے، بالآخر انہیں 13 دسمبر 2003 کے روز گرفتار کر لیا گیا اور عدالتی ٹرائل شروع ہوا۔ پھر 3 سال بعد 30 دسمبر 2006 کو عید الاضحیٰ کے روز صدام حسین کو صبح 3 بجے اٹھایا گیا، گلے میں پھندا ڈالا گیا تو انہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کر دیا اور پھر اگلے ہی لمحے انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یاد رہے کہ ان کی پھانسی کے مناظر کو لائیو دنیا بھر کے میڈیا پر دکھایا گیا تھا۔ دوستو، آپ نے صدام حسین کو تصاویر میں فوجی سٹائل کا لباس پہنے دیکھا ہوگا اور شاید آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ کئی دوسرے عرب ممالک کی طرح صدام بھی فوجی آمر ہوں گے، لیکن یہ بات سراسر غلط ہے کیونکہ صدام کبھی بھی فوج میں نہیں رہے۔ 1973 سے لے کر 1978 تک افغانستان کے صدر رہنے والے محمد داؤد خان کا انجام بھی دوسرے مسلم رہنماؤں سے مختلف نہ تھا۔ یاد رہے کہ داؤد خان اپنے ہی چچا زاد بھائی محمد ظاہر شاہ کا تختہ الٹ کر صدر بنے تھے۔ 27 اپریل 1978 کو داؤد کے خلاف فوجی بغاوت ہوئی جس میں وہ اپنے بھائیوں، بیوی بچوں اور پوتے پوتیوں سمیت مارے گئے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ داؤد خان کے قتل کے بعد ان کے مردہ جسم کو جیپ سے باندھ کر پورے کابل شہر میں گھمایا گیا۔ ان کی لاش جہاں جہاں سے گزرتی لوگ اسے جوتے مارتے اور اس پر تھوکتے۔ بالآخر انہیں بغیر غسل اور کفن کے اجتماعی قبر میں دفن کر دیا گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بایوگرافی دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ عراقی صدر صدام حسین کی لائف سٹوری کے لیے یہاں نیچے، اور افغان طالبان کے بانی ملا محمد عمر کی بایوگرافی آپ کو یہاں ملے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، الیکشن باکس کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ و ناصر۔